اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست جس میں ہم علم کی آفات، علماء آخرت اور علماء سو کی علامات کا بیان کریں گے۔ علماء سو کی نشانیاں، علم اور علماء کے جو فضائل مروی ہیں ہم انہیں بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ بیان کریں گے کہ علماء سو کے بارے میں بہت سخت سزائیں مروی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں سب سے سخت عذاب برے علماء کو ہوگا۔ اس لیے علماء دنیا اور علماء آخرت کے درمیان فرق کرنے والی علامات کی پہچان اہم امور میں سے ہے۔ علماء دنیا سے مراد برے علماء ہیں جن کا مقصد علم سے دنیا کی نعمتوں اور دنیا داروں کی نظر میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ یہ اہم آفات علم کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین پیش کریں گے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے نفع نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم دو ہیں، ایک وہ جو زبان پر ہوتا ہے، یہ مخلوق کے خلاف اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اور دوسرا وہ جو دل میں ہوتا ہے، یہ علم نفع بخش ہے۔ چوتھی حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخری زمانے میں جاہل، عابد اور فاسق علماء ہوں گے۔ جاہل، عابد اور فاسق علماء ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرو گے، جاہلوں سے جھگڑا کرو گے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو گے۔ جو ایسا کرے گا وہ آگ میں جائے گا۔ چھٹی حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو علم کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام ڈالے گا۔ ساتویں حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر دجال سے زیادہ دوسری چیز کا خوف ہے۔ عرض کی گئی وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گمراہ کن ائمہ۔ آٹھویں حدیث، جس کے علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے علم میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن ہدایت نہیں بڑھتی، اس کی اللہ تعالیٰ سے دوری ہی بڑھتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کب تک تم رات میں چلنے والوں کے لیے راستے صاف کرتے رہو گے اور خود حیرت زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کا خطرہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ عالم یا تو دائمی ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے یا دائمی سعادت پا جاتا ہے، اور علم میں غور و خوض کرنے سے اگر وہ سعادت نہ پائے تو سلامت بھی نہیں رہتا۔ ہم یہاں پر چند اقوال بزرگان دین علم کی آفات سے متعلق بیان کریں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس امت پر سب سے زیادہ خوف صاحب علم منافق کا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، صاحب علم منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، زبان کا عالم ہوگا جبکہ دل اور عمل کا جاہل۔ دوسرا قول حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے علماء سے علم اور حکماء سے نرم اشاروں والی گفتگو کو تو حاصل کر لیا مگر عمل میں جاہلوں کی طرح رہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ اسے ضائع کر بیٹھوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم کو ضائع کرنے کے لیے اسے چھوڑ دینا ہی کافی ہے۔
حضرت سیدنا ابراہیم بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا لوگوں میں سب سے زیادہ ندامت و شرمندگی کسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا دنیا میں اسے جو کسی ناشکرے سے بھلائی کرتا ہے اور موت کے وقت گناہ گار عالم کو۔ نحو اور لغت کے امام حضرت سیدنا امام خلیل بن احمد علیہ رحمہ نے فرمایا آدمی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جو علم رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اسے علم ہے، وہ عالم ہے، اس کی اتباع کرو۔ دوسرا جو علم رکھتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اسے علم ہے، ایسا شخص سو رہا ہے، اسے جگا دو۔ تیسرا جسے علم نہیں اور وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں، ایسا شخص ہدایت کا طالب ہے، اسے ہدایت دو۔ چوتھا وہ شخص جس کے پاس علم نہیں اور اسے معلوم بھی نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں، ایسا شخص جاہل ہے، اسے چھوڑ دو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم عمل کو پکارتا ہے، وہ سن لے تو ٹھیک ورنہ علم چلا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک علم حاصل کرتا رہے، اور جب یہ سمجھ لے کہ وہ عالم بن چکا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے 3 طرح کے لوگوں پر رحم آتا ہے۔ ایک کسی قوم کا معزز شخص جو ذلیل ہو جائے، دوسرا کسی قوم کا مالدار شخص جو محتاج ہو، تیسرا اس عالم پر جس کے ساتھ دنیا کھیلتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علماء کی سزا دل کا مردہ ہو جانا ہے، اور دل کا مردہ ہونا یہ ہے کہ آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتا ہے اور جو دین کے بدلے دنیا خریدتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور ان دونوں سے زیادہ عجیب اس پر ہے جو کسی اور دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین بچاتا ہے، وہ ان دونوں سے زیادہ عجیب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو سخت عذاب دیا جائے گا، اس کے عذاب کی شدت کو بڑا سمجھتے ہوئے جہنمی اس کے پاس آئیں گے۔ اس سے بد عمل عالم مراد ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن عالم کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈالا جائے گا، جس سے اس کی آنتیں باہر آ جائیں گی۔ وہ ان کے گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ جہنم میں اس کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا مگر خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ عالم کی نافرمانی پر اسے دگنا عذاب محض اس وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ علم ہونے کے باوجود معصیت میں مبتلا ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 145 میں بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جاننے کے بعد انکار کیا اور یہودیوں کو عیسائیوں سے بدتر قرار دیا، حالانکہ اکثر یہود نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت نہیں کی، اور نہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے، لیکن ان کو بدترین قرار دینے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جاننے کے بعد منکر ہوئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 میں ارشاد ہے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔
اللہ تعالیٰ نے بلعم بن باورا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 میں، ایمان اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ اور یہ بھی فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 176 میں، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہی حال بد عمل عالم کا ہے۔ بلعم کو کتاب اللہ کا علم دیا گیا تو وہ خواہشات کی طرف مائل ہو گیا، چنانچہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی، یعنی اسے حکمت ملے یا نہ ملے وہ خواہشات کی طرف ہانپتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، برے علماء کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جو نہر کے کنارے واقع ہو، نہ خود پانی پیے اور نہ پانی کو کھیتی تک جانے دے۔ برے علماء کی مثال بیت الخلاء کی اس نالی کی طرح ہے جس کے ظاہر پر تو چونا کیا ہوا ہو جبکہ باطن گندا اور ناپاک ہو، اور برے علماء کی مثال خبروں کی طرح ہے جن کا ظاہر تو پختہ ہو مگر اندر مردوں کی ہڈیاں ہوں۔ ان احادیث و آثار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن دنیا دار عالم کا حال دوسرے لوگوں سے گھٹیا ہوگا اور اسے جاہل سے بھی سخت عذاب ہوگا، جبکہ کامیاب و مخرب لوگ علماء آخرت ہیں۔ ان کی کچھ نشانیاں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ علماء جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، برا دیکھ کر بھی اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں اور علم حاصل کر کے بھی لوگوں کے ساتھ گردنیں موڑتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آپ انہیں خوشخبری سنا دیں، اے حبیب آپ انہیں خوشخبری سنا دیں جو اپنی گردنیں مروڑتے ہیں، دوزخ کی خوشخبری سنا دیں۔ اللہم حفظنا۔ عالم کو جب یہ معلوم ہے کہ تکبر، غرور، خود پسندی، اپنی آپ بڑائی جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، اس کے باوجود علم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، سامنے والے کو حقیر جاننا اور کسی کو خاطر میں نہیں لانا اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے خاص بندوں میں شمار کرنا، یہ سب جہالت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان، تمام علماء کو اس عمل پر، اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، اور عاجزی و انکساری، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک، محبت بھری نظر سے دیکھے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ نظر اٹھتی ہے تو نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، فرعون وہ حامان پتہ نہیں ایسا نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں سامنے والے کو کہ یہ جو ہے اللہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو دوزخ انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کو ان کے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی و انکساری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم علماء آخرت کے فضائل بیان کریں گے۔ آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔